الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ 2025 کا آج پہلا دن، پھر سال تبدیل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سال تو تبدیل ہو گیا، سوچنا یہ ہے کیا ہم بھی تبدیل ہوئے؟ سال تو بدل رہا ہے، کیا ہم بھی بدلے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، اس کے لیے فکر مند ہوتے۔ کیا ہوتے اس کے لیے؟ فکر مند ہوتے، اور جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانتے، اور جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرتے۔ نعمتوں کو یاد کرنے کے کچھ طور طریقے بیان ہوئے ہیں۔ نیا سال آیا، ہم نے پٹاخے چلائے، ہم نے ہوائی فائرنگ کی، ہم نے شرابیں پی۔ یہ شراب پینے والے، ہوائی فائرنگ کرنے والے کوئی آسمانی خلائی مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں جن کا تعلق یا تو کاروباری طبقے سے ہو سکتا ہے یا پھر تعلیم یافتہ لوگوں سے ہو سکتا ہے، بعض سے مزدور طبقہ بھی شامل ہوتا ہے۔ سب خوشی منائی جا رہی ہے، کس بات کی؟ نئے سال کی۔ کوئی خوشی تو تب منائی جاتی نئے سال آنے کی کہ اس میں 1800 زیادہ نمازیں ہیں پورے سال میں، جس کی پوری نمازیں ہوئیں اسے مبارک۔ جس نے سال میں پوری نمازیں ادا کی، 5 وقت نمازیں، اسے مبارک۔ جس کا جمعہ قضا نہیں ہوا اسے بھی مبارک۔ جس پر جس کے مال پہ زکوٰۃ فرض تھی اس نے ادا کی، اپنے پوری زکوٰۃ مال کی، تو اسے مبارک۔ جس پہ حج فرض تھا اس نے حج ادا کیا اس سال میں، تو اسے بھی مبارک۔ لیکن بے نمازی، نمازیں ایک نہیں، نماز جمعہ بھی کبھی پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اور آئے سب سے آخری میں تو جائیں بھی سب سے پہلے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ پھر بتائیے، فائرنگ کر کے، شراب پی کے، رناج کے، کود کے کسے راضی کیا؟ ان سارے کاموں سے تو حضرات محترم اللہ ناراض ہوا ہے، راضی نہیں ہوا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی خوشی ہو سکتی ہے، کوئی ناراض کر کے خوشی منانا حماقت ہے، بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، سوائے اسے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ حضرات محترم، یاد رکھ لیجئے، نیا سال تو محرم کی پہلی تاریخ کو بدل جاتا ہے، چونکہ پوری دنیا میں ایک ماحول ہے، عیسوی سال کہلاتا ہے۔ بھئی تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے تبدیل ہو گیا، اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو غلطیاں، کوتاہیاں پچھلے سال ہو گئی، کیا انہی کو دہرائیں گے جس طرح پہلے دہراتے رہے؟ یہ طرز عمل کو بدل نہیں کرنا پڑے گا، خود کو بدلنا پڑے گا، تب جا کے تمہاری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ جو قومیں خود کو نہیں بدلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان قوموں کو نہیں بدلتا۔ تو اب عزم کرو کہ اس سال میں کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی نماز جمعہ نہیں چھوٹے گی، اور آخری میں نہیں آئیں گے، پہلے وقت آ کے بیٹھیں گے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، اور اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، حج فرض ہو گیا تو حج بھی کریں گے، دیگر نیک اعمال بھی کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات کو اڑتے، اور یہ سال تبدیل ہونے کی جو تاریخ ہے، ان کے 12 بجے کا جو وقت ہے، اس میں تسبیحات پڑھتے، استغفار کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، جو نعمتیں پچھلی سال سے زیادہ ملی آپ کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جو نہ مل سکی، محروم رہے یا اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اس پہ افسوس کرتے، آنسو بہاتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے، تو اس کا فائدہ آپ کو ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا خوشی
کا اظہار، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرعاً جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ جب انسان بہت اچھی زندگی گزارے، عبادت کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ نہیں، اچھی غذائیں کھا کے نہیں، سیر و تفریح کر کے نہیں، اس اللہ کی کائنات سے لطف اندوز ہو رہا ہے مگر رب کو راضی نہیں کر رہا، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو تیار نہیں، تو پھر بتائیے آپ اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام نوجوان سے، نمازی حضرات سے، جتنے لوگ ہماری جہاں تک بات پہنچے گی کہ وہ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کریں گے۔ جب صبح کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے تو پھر اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، سارا دن اللہ کی رحمت و برکت سے سرسار رہتا ہے، شاداب رہتا ہے۔ حضرات محترم، زندگی جو ہے، آخری بات کر رہا ہوں پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، زندگی جو ہے برف کی مانند پگھل رہی ہے۔ برف کو روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہے، مگر زندگی کو روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ جو گزر گئے وہ واپسی پلٹ کے آنے والا نہیں ہے، تو کیا ہی بہتر ہو جو زندہ ہیں۔ کوئی سوچو جو ہمارے ساتھ دوست تھے، احباب تھے، رشتہ دار تھے، محلے والے تھے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن تمہیں موقع ہے کہ تم نیکی کام کرو، مقابلہ کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی و بھلائی کے معاملے مقابلہ کرو۔ یار میں نے 4 نمازیں تھی پچھلے سال میں، آج 5 پڑھوں گا، تسبیحات کی وہی کروں گا، 2 تھی تو میں اس کو پوری 5 کرنے کی کوشش کروں گا، روزے رہ گئے تو انشاءاللہ پورے رمضان کی روزے بھی رکھوں گا۔ جب اس عدم کے ساتھ شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے بے شمار فوائد ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا